بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے قریب 1000 سال توحید پہ قائم رہنے کے بعد لوگوں میں بت پرستی شروع ہو گئی۔ اس زمانے میں جب کوئی نیک لوگ فوت ہوتے تو ان کی یاد میں بت بنا لیا کرتے تھے، اور آہستہ آہستہ شیطان کے وسوسے ڈالنے کی وجہ سے ان بتوں کی پوجا شروع ہو جاتی۔ جب بت پرستی عام ہو گئی تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ پہلے نبی ہیں جن کو رسالت عطا کی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام دعوت اور تبلیغ کے سلسلے میں سخت محنت کرتے تھے، دن رات اپنے قوم کے گھروں اور اجتماعات میں جا کر ان کو دعوت دیتے۔ آپ اپنی قوم کے گھروں میں جا کر اعلانیہ اور پوشیدہ دعوت دیتے تھے۔ ان کو دعوت دیتے دیتے 950 سال گزر گئے، لیکن سوائے چند لوگوں کے کوئی ایمان نہیں لایا۔ اسی زمانے میں ایک مغرور بادشاہ تھا جو اپنے قوم سے کہتا تھا، نوح کی باتوں پر دھیان مت دینا اور نہ اس سے بحث کرنا، یہ جو کرتا ہے اسے کرنے دو، تم اپنے بتوں کی پوجا پر ڈٹے رہو۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی، لیکن صرف 80 لوگوں نے ہی دین قبول کیا۔ ان میں زیادہ تر لوگ غریب اور مسکین تھے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کے دعوت اور تبلیغ کا ان کی قوم پر کوئی اثر نہیں ہوا تو آپ بہت غمزدہ اور پریشان ہوئے۔ تو اللہ نے ان کو تسلی دی اور ارشاد فرمایا، اور نوح پر وحی کی گئی کہ جو ایمان لے آئے وہ لے آئے۔ اب ان میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، بس ان کی حرکتوں پر غم نہ کرو۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ ایک کشتی تیار کریں تاکہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے وہ اور پکے مومن اس عذاب سے بچے رہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی تو کفار نے ہنسی اڑانا اور مذاق بنانا شروع کر دیا۔ آخر کار حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بن کر تیار ہو گئی۔ کشتی بنانے میں 100 سال کا وقت لگا، اور جب اللہ کے وعدے اور عذاب کا وقت قریب آیا، اللہ کے عذاب کی پہلی نشانی یہ ہوئی کہ پانی کا چشمہ ابلنا شروع ہوا۔ تب اللہ نے اپنے وحی کے ذریعے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی میں اپنے خاندان والوں کو اور جتنے بھی ایمان لا چکے ان کو سوار کر لو، اور تمام جانوروں کے ایک ایک جوڑے کو بھی سوار کر لو۔ حکم کے مطابق جب سارے سوار ہو گئے اور زمین پر صرف نافرمان ہی بچ گئے تو اللہ نے آسمان کو حکم دیا کہ پانی برسائے، اور زمین کو حکم دیا کہ وہ پوری طرح سے ابل پڑے۔ دھیرے دھیرے پانی میں طغیانی آئی اور پانی کا بڑھنا شروع ہوا۔ تب کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جس کا نام کینان تھا، پانی بڑھنے کی وجہ سے وہ پہاڑ کی طرف جانے لگا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے پکارا کہ بیٹے تم ایمان لے آؤ اور کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ تب بیٹے نے جواب دیا کہ میں اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ پھر ایک پانی کی موج نے اسے ڈبو دیا۔ مسلسل دن رات بارش ہوتی رہی اور چشمے سے پانی نکلتا رہا۔ آخر کار پوری نافرمان قوم پانی میں غرق ہو گئی، کوئی بھی نہیں بچ سکا۔ بعض روایت میں ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی 6 مہینے پانی پر رہی، اور بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ 10 محرم کو نوح علیہ السلام کشتی سے نیچے اترے۔ آخر اللہ کے حکم سے طوفان رک گیا اور آسمان سے پانی برسنا تھم گیا۔ اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ سارے پانی کو نگل لے، چنانچہ زمین نے سارا پانی نگل لیا۔ کشتی جودی نامی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے باہر نکلے۔ اس وقت اولاد آدم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا سوائے ان لوگوں کے جو کشتی پر سوار تھے۔ طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے انسانی نسلیں آباد ہوئی۔ ان کا پہلا بیٹا سام کی اولاد سفید رنگت والے تھے۔ عرب اور بنی اسرائیل سام کی اولاد ہوئی۔ دوسرا بیٹا حام،
حام کی اولاد سیاہ کالے رنگ کے تھے، تمام حبش حام کی اولاد ہے۔ تیسرا ہے یافس، یافس کی قوم سرخی مائل تھی، ترک اور مغربی ایشیا کے لوگ یافس کی اولاد ہیں۔ طوفان کے بعد نوح علیہ السلام مزید 350 سال اور زندہ رہے، پھر حضرت نوح علیہ السلام فوت ہو گئے۔ راز ترین روایت کے مطابق آپ مکہ میں دفن ہوئے اور دوسری روایت کے مطابق آپ لیبنان میں دفن ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام امت مسلمہ کو پیغمبروں کے نقش قدم پر چلنے کی اور ان کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔